الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ صدقہ کے ساتھ اپنے بیماریوں کو علاج کریں۔ اسی طرح جب دعا کے اثر ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام اور جب تکلیف پہنچا، اسی طرح ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچا تو ایوب علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اپنے حاجات اور اپنے پرابلم کو یا اپنے مشکلات اور اپنے بیماری کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ ایوب اپنے رب کو آواز دیا اور کہا کہ اے میرا رب انی مسنی الضر، برائے مجھے تکلیف پہنچا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کی دعا قبول کیا اور جو بیماری یا مصیبت ان تک پہنچ چکا تھا تو میں نے اس کو دور کیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے جو گھر والے ضائع ہو چکے تھے، وفات پا چکے تھے، اسی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے دے دیا اپنے پاس سے من عندنا وذکریٰ للعابدین۔ یہ تو ایک پند و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نشانیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ دعا ایوب علیہ السلام کے دعا کے اثر ہے کہ یہ مشکل دور ہوتا ہے، اور اس کو ہم اگر اپنے سامنے رکھ کر یہ کریں، دعا کریں کہ کوئی بھی مسلمان یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاتیہ الفرج مباشرتاً، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پاس سہولت، خوشحالی، آسانیاں اور سرور کو اس کی تقدیر میں لکھتا ہے اور اس کو نصیب کرتا ہے فوری۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا کہا کہ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، آپ کی پروردگار نے کہا کہ ادعونی، مجھے بلائے، استجب لکم، میں تم لوگوں کی بلاوا کو قبول کروں گا اور میں آپ کی مشکلات کو دور کروں گا۔ اسی طرح میں نے کہا کہ یہ بیماریوں کی علاج کرنا صدقہ کے ساتھ، اسی طرح علاج میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ اگر ممکن ہو صبح سویرے 7 کھجوروں کے ساتھ، آج کل رمضان ہے یعنی سحری میں 7 کھجور کے ساتھ آپ سحری کریں، اور خصوصاً اجوا۔ انشاءاللہ کوئی بیماری جب زہر اس میں کام نہیں کرتا ہے تو دوسری بیماری کہاں سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح یہ علاجوں میں سے یا دواؤں میں سے ایک ہے عسل کے ساتھ، شہد کے ساتھ آپ شہد استعمال کریں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ حبۃ السودا جو کلونجی آپ لوگ کہتے ہیں، اور اس کو استعمال کرنا ریگولر۔ اسی طرح شرعی پاکیزگی اور شرعی نظافت یعنی طہارت پر حفاظت کرنا، جیسے کہ 5 وقت وضو کرنا، اور ساتھ ساتھ اور اسی پر حریص رہنا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کہ پاک اور صاف رکھنا، اور خصوصاً کہ کلی کرنا اور مضمضہ اور استنشاق، ان جیسے جو طہارت کے باعث بنتا ہے اور انسان کو بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ یہ سارے وہ اسباب ہیں، شریعت نے ہمیں اسی کی طرف اشارہ دیا۔ اور دوسری چیز، تیسری معاملہ جو شرعی مطالبہ ہے، اور وہ ہے ہر وہ چیز جس کو کرنا وہ واجب ہے اس کو کیا جائے۔ مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ڈاکٹر یا ان کے جو میڈیکل سسٹم ہے اور ان کی جو ماہر ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں کیا وصیت کر رہے ہیں یا کیا نصیحت کر رہے ہیں، جو اپنے فیلڈ میں وہ اسپیشلسٹ ہے اور متخصص ہے،
ان کی نصیحتوں کی طرف بھی کان لگانا ہے اور اس کو سننا ہے. جیسے کہ نظافت ہے، اور وہ جیسے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اپنے لباسوں میں، اپنے کانوں میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ دوسری بیماریوں کے ساتھ آپ میکس نہ ہونا اور خلط ملط نہ ہونا جو وہ بیماریوں میں مبتلا ہے. ڈاکٹروں کی جو نصیحت ہے اس پر بھی عمل کرنا. ہمیں بہت سارے پرابلم اور بہت سارے بیماریوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم اور اس کی مشیت سے ہمیں حفاظت کرتا ہے. خصوصاً جیسے کہ آج کل بعض ایسی جگہ ہے جہاں رش ہوتے ہیں، جیسے مارکیٹ ہے وغیرہ، بازار جو بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ان جگہوں سے زیادہ اجتناب کرنا یعنی پرہیز کرنا. اور اسی طرح اگر کوئی بیماری لاحق ہوتا ہے جلد از جلد وہ طبی مراکز میں یا مرکزوں میں یا ان کے ہسپتالوں میں جلد از جلد رجوع کیا جائے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے نجات دے دیں. اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بھی ہر مسلمان کو یقین آنا چاہیے جو مسلمان کے لیے مناسب بھی ہے، اور وہ ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے. میں انشاءاللہ اگلی درس میں اس بارے میں تفصیل کروں گا. یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو موت مقرر ہے، ان الموت انما یکون بقضاء اللہ وقدرہ، موت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قضاء اور قدر میں سے ہے. اگر وہ کسی انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت آنا ہے تو سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. نہ انسان بچا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بچا سکتا ہے، نہیں کوئی اور بچا سکتا ہے. اس لیے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب ان کی اجل آئے گا، موت وقت مقررہ، وہ 1 گھنٹہ یا 1 مدت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ آنا ہے، ضروری ہے. تو ضروری جب وہ آنا ہے تو پھر اس کو نہ دوا بچا سکتا ہے، نہ اس کو آئسولیٹ بچا سکتا ہے، نہ اس کو لاک ڈاؤن بچا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں بچا سکتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کہا کم من سلیم مات من غیر علت، بہت سارے تندرست انسان بغیر کسی سبب مر جاتا ہے، اور بہت سارے مریض ہیں اپنی بیماری سے، مریضی سے شفا یاب ہو کر ایک طویل زمانہ وہ زندگی گزارتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو کہہ رہا ہوں، ہم کہہ رہے یا جو سن رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہدایت عطا کرے ہمیں. اور ساتھ ساتھ دعا کرتا ہوں اللہم ارفع عنا ھذا البلاء والوباء، اس بلا اور وبا کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو اور عالم اسلام کو، پاکستان کو بالخصوص اور مسلمانوں کو بالاخص اس بیماریوں سے شفا دے دیں اور اس مصیبتوں سے محفوظ رکھیں، اور ان کے اوپر سے ان مشکلات کو دور کرے. وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.